میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود حالت یہ ہوتی ہے کہ فاقے میں ہوتے ہیں، خود ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک صفت ہے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا، کوئی اجنبی آدمی تھا، بھوکا پیاسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھجوایا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ اس مہمان کو کھلانی ہے، بیچ دیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے۔ یہ ایسی حالت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اعلان کیا کہ کون ہمارے اس مہمان کی آج مہمانی کرے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس مہمان کو میرے ساتھ بھیج دیں، آج رات کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کو گھر کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ گھر سے باہر رہے تھے اور اچانک گھر میں آئے، گھر کے حالات کا پتہ نہیں تھا کیا گزر بسر ہو رہی ہے، اور اب جیسے گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان ہے میرے ساتھ، اور یہ مہمان کوئی عام نہیں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان ہے، اور اس کی ہم نے خاطر تواضع کرنی ہے، مہمانی کرنی ہے، تو گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے۔ اب جب یہ سوال شوہر نے کیا اور ادھر معاملہ بھی بڑا اہم تھا، اللہ کے نبی کا مہمان ہے، وہ گھر میں حالت کیا تھی کہ صرف بچوں کا کھانا تھوڑا سا بڑا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کھانا تو بڑا ہے لیکن بس بچوں کا ہے، اگر ہم بچوں کو بھوکے سلا دیں تو ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بڑا گھر میں۔ تو اب دیکھیں صحابہ کرام کی قربانی، اور اس خاتون کی بھی قربانی دیکھیں۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، خواتین بھی مومنات تھیں، صحیح معنوں میں ایمان والیاں تھیں۔ ذرا اپنے گھروں کا آج جائزہ لیں، جس ماحول میں ہم جا رہے ہیں، اس حالت میں گھر میں کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا بڑا ہو، اور ہم کوئی مہمان گھر میں لے جائیں تو کیا پھر ہمارے ساتھ ہوگی، وہ سب جانتے ہیں کیسے ہمارے گھریلو حالات، بلکہ ہم خود ہی گوارہ نہیں کرتے، ہم بھی ایمانی حالت میں اتنے گرے ہوئے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی کی تیار کردہ جماعت ہے، اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ یہ لوگ تھے۔ تو کہنے لگے کھانا تو تھوڑا ہے، اب ایسا کرنا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیں، اور رات کو کھانا مہمان کے جب سامنے رکھنا تو کسی بہانے سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے جب اٹھو گی تو چراغ کو بجھا دینا، مہمان کو ایسے ہی پتہ چلے گا کہ ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی تسلی سے کھانا کھا لے گا، اور اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کھانا تھوڑا ہے یا کس حالت میں ہے، یہ ہمارا پردہ بھی رہ جائے گا اور مہمان کھانا بھی کھا لے گا۔ اب رات دیکھیں بچوں کو سلا دیا، اور خود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس دوران جب کھانا لگ گیا تو بیوی نے چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں کھانا کھایا۔ اب دیکھیں میاں نے، بیوی نے، بچوں نے بھوکے رات گزاری، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ ادھر یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ صبح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے جو رات میزبانی کی ہے
مہمان نوازی کی اللہ کو بہت پسند آئی ہے، اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ خود تنگی کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اثار، یہ قربانی، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر، اور جس قوم میں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ قوم کبھی تنگ دست نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہاں یہ فقر و فاقہ نہیں ہوتا پھر، کیونکہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے والا ہوتا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر الناس من ینفع الناس، تم لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے کام کرے، لوگوں کے کام آئے، محض اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا پہلو اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس طرح اثار و قربانی جس قوم میں ہوتی ہے وہ قوم پروان چڑھتی ہے، آپس میں پھر محبت اور پیار کا، امن کا وہ ملک، وہ علاقہ گہوارہ بن جاتا ہے، تو امن کی فضائیں، محبت کی فضائیں پھیلتی ہیں، ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ذرا اس احادیث کو، اس واقعوں کو ذرا ہم اپنے ماحول کے مطابق یا ہم اپنے لوگوں پہ فٹ کریں تو ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر ہی نہیں آتا جو جس بڑے عہدے پر ہوتا ہے وہ دوسروں کے خون چوسنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر تلا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں، اللہ ماشاءاللہ بعض اللہ نے درد دل والے لوگ پیدا کیے ہیں جو دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، وگرنہ ہم لوگ تو بس جو زندہ ہیں ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو آگے بڑھ بڑھ کے کندھے دیتے ہیں، پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بننا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمانی جذبہ زیادہ بڑھے اور ہم ایسے زندگی اپنانے والے بنے جو صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے، یہی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے۔ ہم بھی الحمدللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایمان کی بات ان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، احکامات بتائے جاتے ہیں تو لوگوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی خوش دلی سے کرتے ہیں، کیوں یہ ایمان کے تذکرے بہت ضروری ہیں، ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹیوننگ گاڑی کی کرواتے ہیں، نہ کروائیں تو وہ ایک وقت تک چلے گی، پھر وہ گڑبڑ کرے گی اور ہمارے لیے باعث پریشانی بنے گی، لیکن جب وقت پہ کام ہوتا رہے تو وہ اچھا، گاڑی اچھی چلتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی ٹیوننگ ہے ہماری کہ ایسے جو محفلیں ہیں اور ایسے جو مراکز ہیں وہاں اکٹھے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، صحابہ کرام کے تذکرے ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان پروان چڑھے اور ہم صحیح معنوں میں دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اب صحابہ کرام کے سارے اور قربانی کے بے شمار واقعات ہیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جنگ کے دوران کچھ تین صحابہ کے بارے میں آتا ہے، زخمی اور نزع کی حالت میں چلے گئے، زخموں کی شدت، اور ایک صحابی وہ پانی لے کر، ایک نے پانی مانگا تو دوسرے صحابی پانی پلانے کے لیے قریب آئے، اتنے میں ایک اور صحابی جو زخمی بڑے تھے انہوں نے پانی طلب کیا، تو اب یہ صحابی خود آخری سانسوں پر ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، بڑے گہرے زخم ہیں، پانی کی پیاس ہے، شدت ہے، اس کے باوجود کہا کہ میرے دوسرے بھائی کو پانی پلا دو۔ اب یہ ایسی قربانی کائنات ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کر کے دکھا دیا۔ اب جو پانی پلانے والے صحابی تھے اس کے پاس گئے، جس نے پانی مانگا تھا تو ایک تیسرے صحابی کی کراہنے کی آواز آئی، پانی طلب کیا۔ اب یہ دیکھیں اپنی جان آخری کنارے پہ ہے، سانسوں آخری سانس چل رہے ہیں، تیسرے نے آواز دی تو کہا کہ میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، میری خیر ہے۔ اب وہ پانی پلانے والے صحابی جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں دوسرے کے پاس، وہ بھی جان کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں، پہلے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی جان کی بازی لگا چکے ہوتے ہیں۔ تینوں صحابہ نے پیاس سے جان تو دے دی لیکن اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی، اپنی ذات پر دوسرے کو فوقیت دی، دوسرے کو اعلیٰ سمجھا۔ اثار کا مطلب ہی یہ ہے اپنی خواہشات کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو دبا کر
پس پشت ڈال کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا، اس کے کام آ جانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑا اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جنگ خندق کا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں ایک بڑا ایک سخت واقعہ تھا۔ کافروں کا خوف تھا، حملے کا ڈر تھا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس خندق کھدوائی۔ اب صحابہ کام کر رہے ہیں اور گرمی کی شدت ہے اور بھوک اور پیاس بھی ستا رہی ہے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی کے پاس نڈال ہو کر ہے کہ یا رسول اللہ، ایک صحابی نے اپنا کپڑا اٹھایا، قمیض اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ پتھر باندھتے تھے تاکہ تھوڑی سی بھوک کی شدت ہو، کم محسوس ہو، جو انتڑیاں ہیں وہ دبی رہیں۔ تو پتھر باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ موجود تھے، اپنے پیٹ مبارک سے جب کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، ساتھ مل کر شانہ بشانہ خود بھی کام کر رہے ہیں، خندق کی کھدوائی کروا رہے ہیں۔ اس دوران جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام کی یہ حالت اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں، بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، دوڑ لگائی، اپنے گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ آج اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور آج اس حالت میں ہے کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں تھوڑا سا آٹا پڑا ہے اور گھر میں یہ بکری کا بچہ، اس کو ذبح کر دیں، بس یہ ہے، اور یہ بچہ چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ 4-5 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، ہم نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر کھانے کا حکم دے دیا اور بکری اور بچہ ذبح کر کے دے دی کہ اب گوشت بنائے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بلا کے لاتا ہوں۔ اب دیکھیں کیسی ترجیح دیتے ہیں صحابہ کرام۔ گھر میں کیا ہے، خود بھی حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی قربانی کر دے رہے ہیں کہ ان کی بھوک پیاس دیکھی نہیں جا رہی، برداشت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے کان میں جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کھانا تیار کیا ہے، تو آپ 4-5 بندوں کو لے کر تشریف لے آئیں، تو دعوت ہے، آپ وہاں سے کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزوہ خندق کے موقع پر 1400 یا 1500 صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں اعلان کر دیا کہ آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے، سب کا کھانا اس کی طرف ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان ہو گئے کہ جو 4-5 بندوں کا کھانا ہے، 1500 بندے میں کیا کروں گا؟ ظاہر بات ہے کہ مہمان زیادہ آ جائیں، انتظام کم ہو تو بہت بڑی رسوائی ہے میزبان کے لیے۔ وہ بیچارہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتا کہ میں کیسے کسی کے سامنے آؤں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 بندوں کو اعلان کر دیا کہ جابر کی دعوت ہے، آؤ اس کے گھر چلیں۔ وہاں سے دوڑ لگائی اپنی بیوی کے پاس، بیویاں بھی نیک خواتین تھیں، اللہ کی بندیاں تھیں صحیح معنوں میں، تو کہنے لگی آپ نے کہا نہیں تھا اللہ کے نبی سے کہ 4-5 بندوں کا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ آواز لگا دی، سب کو دعوت دے دی۔ تو بیوی نے حوصلہ دی، کہنے لگی کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بلایا ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کس طرح صحابہ کرام قربانیاں دے رہے ہیں دین کی خاطر، دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، خود فاقے کی حالت ہے، جو کچھ تھا اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400-1500 صحابہ ادھر کدالے، وہ جو کام تھا سب چھوڑا خندق میں اور دعوت پہ آ گئے، گھر میں تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پاس تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ڈالا، اس ہنڈیا میں بھی ڈالا جس میں وہ گوشت بنا تھا، اور فرمایا کہ آٹے کے اوپر سے کپڑا نہیں اتارنا، بس روٹیاں پکانے والے جو تھے ان سے کہا کہ روٹیاں پکاتے جائیں اور کھلاتے جائیں، اور صحابہ سے فرمایا کہ 10-10 بندے جمع ہو کر آئیں، کھانا کھائیں، اور 10 کو کھلایا جائے، پھر وہ چلے جائیں، پھر دوسرے 10 آ جائیں۔ اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک صحابہ کی ترتیب بنا دی کہ ایسے کھانا کھلانا ہے۔ اب کھانا کھا کے سب سیر ہو گئے، خوب پیٹ بھر کر سب صحابہ نے کھانا کھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم 1400 یا 1500 کی تعداد تھے، اور سب نے کھانا کھا لیا۔ وہ ہنڈیا میں سالن بھی اتنے کا اتنا ہی تھا، اور جو آٹا تھا وہ بھی ویسے کا ویسے ہی تھا،
یہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کے ہاتھ پر یہ معجزہ خود صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے برکت دی۔ اور یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ انسانی عقل سے بالا تر ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اسے جو عاجز کر دے، انسانی عقل کے میں وہ چیز آنے والی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ 1500 صحابہ نے وہ کھانا کھایا، کھانا ویسے کا ویسا بڑھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ قربانیاں ہیں، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر راضی ہیں اللہ کے نبی کے قدموں پر۔ صحابہ کرام پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کی پشت بنائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں ہر اعتبار سے۔ مواقعات مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کیسا وہ معاملہ تھا کہ اپنے گھروں سے بغیر تھے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر یہ صحابہ مدینہ میں گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کہا تھا کہ تم آپس میں بھائی بندی قائم کر لو، بھائی چارہ قائم کر لو۔ کچھ صحابہ کو انصار صحابہ کو مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا کہ تم نے اس بھائی کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے کھانے کا، رہنے کا، اس کے رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ تو صحابہ نے خوش دلی سے یہ سارا انتظام کیا اپنے بھائیوں کی خاطر۔ اپنا اگر 2 مکان ہیں تو ایک اپنے بھائی مہاجر کو دے دیے، 2 باغ ہیں تو ایک اس کے نام کر دیا کہ یہ تیرا باغ ہے، تو اس سے اپنی آمدن کما اور کھا۔ اس طرح یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ 2 بیویاں اگر کسی صحابی کی ہیں، اتنی بڑی قربانی تاریخ انسانی میں ایسی قربانی نہیں ملتی۔ فرمایا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جب وہ عدت گزارے گی تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اتنی بڑی قربانی یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، جو جن پر برے حالات آگے ان کی مدد کی ہے، ہر اعتبار سے مدد کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح اسلام کو چمکایا ہے، اور صحابہ کرام کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ رب العزت نے کتنا ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کسی کا حق رکھتے نہیں ہیں، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم سے نواز دے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، بڑی تمنا تھی کہ میری قبر اللہ کے نبی کے ساتھ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، دونوں حجرے مبارک میں تشریف فرما۔ ایک قبر کی جگہ خالی تھی تو تمنا یہ تھی کہ میری قبر ادھر بن جائے کہ ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا شوہر ہے، اللہ کے نبی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، ان کو خنجر لگے زخمی حالت میں، اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میرا باپ عمر بن خطاب، اور امیر المومنین نہ کہنا کہ اب میں امیر المومنین نہیں رہا، شاید امیر المومنین کے نام سے وہ کہہ دیں۔ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ روضہ مبارک میں قبر کی جگہ چاہتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر آپ وہ جگہ مجھے عنایت کر دیں کہ میری قبر وہاں بن جائے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیغام ملا، رو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر پیغام ملا تو کہنے لگی کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میں ادھر دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کا یہ شوق ہے، عمر کا مطالبہ ہے تو میں اپنی اس خواہش کو قربان کرتی ہوں اور عمر کو خوش دلی سے اجازت دیتی ہوں کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آرام کر لے۔ دیکھیے کتنی بڑی یہ قربانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، اور خود اس مقدس جگہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی مٹی سے بنے تھے یہ حضرات اور جنت کے ٹکڑے میں یہ آرام فرما ہے اس وقت۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک بنی ہے۔ اب دیکھیں یہ اثار و قربانی کا جذبہ تمام شریعتوں میں رہا ہے، اور آج ہمیں بھی اسی کی ترغیب اس لیے دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے بھائیوں پر کچھ ایسے حالات آ چکے ہیں، وہ بیچارے بے بس ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ممکن ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، ہر اعتبار سے ان کی پشت پناہی کریں، ان کی مدد کریں، ان کو حوصلہ دیں۔ فرمایا کہ کسی پریشان حال کو تسلی کے 2 بول دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات بلکہ بے شمار واقع، ایک فاحشہ عورت کا واقعہ بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے۔ فاحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، یعنی زمانے میں کوئی عزت نہیں ہے، گناہگار ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلائے اسی پر اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، ایک گلاس پانی پلانے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی موقع ملے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ وہ نیکی کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔
اور آج یہ سارے بیان کا جو خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اثار و قربانی کے واقعہ سنانے کا مقصد پچھلے جمعے بھی یہی ہمارا موضوع تھا کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن پہ یہ سیلاب کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی ہے، بیچارے بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ صرف ایک کرتا جو کپڑے پہنے وہی ان کے پاس کپڑے ہیں، پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے، پاؤں بھی ننگے ہیں، اور رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے۔ اور ایسی کتنی میری مائیں اور بہنیں ہیں بیچاری جو پردہ دار خواتین تھی، آج ان کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ایک پانی کے گلاس سے بھی وہ ترس رہے ہیں۔ ساری ان کی امیدیں یہی ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی جو خوشحال ہیں، جو آرام و سکون میں ہیں، وہ ہم تک پہنچیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اب ذرا خود ہم ذرا دیکھیں، اس جائزہ لیں کہ گھر بار اجڑ گئے، سارے مکانات بہہ گئے پانی کے اندر، مال و اسباب، جانور تھے وہ بھی بہہ گئے، کئی ایسے کہ اپنے پیاروں کی لاشیں ان کو نہیں مل رہی، کئی ایسے بھی ہیں کہ پانی کی وجہ سے اپنے پیاروں کی لاشیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ کتنے بیچارے وہ تنگ دست پریشان حال ہیں، آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مدد کرنا، ہر اعتبار سے یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اگر مستحق لوگ ہیں تو یہی لوگ ہیں، اپنے صدقات، عطیات، جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کے لیے، لباس کی صورت میں، راشن کی صورت میں، خشک میوہ جات کی صورت میں ہم ان تک پہنچائیں۔ اور ایسی تنظیمیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مدارس پاکستان میں وہ تنظیموں کی شکل میں ان کے پاس جا کر خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بہت کم ہے ان کے لیے، لیکن چلیں جو بھی ہو، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں۔ اگر 1 روپے کی بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اس کو اپنی جیب میں نہ رکھیں، بلکہ ہم اس کو بھی ان لوگوں پر خرچ کر دیں۔ چند دن مشکل حالات ہیں، اگر ہم اپنے چسکے لگانے اور یہ ایسے زیادہ مہنگے کھانے کھانا یا مہنگے لباس پہننا چند دنوں کے لیے موقوف کر دیں اور یہی تعاون ان لوگوں کے ساتھ کر دیں تو یہ کتنا بڑا سہارا ان کو مل سکتا ہے۔ تو آج اسی مسجد میں انشاءاللہ جامعہ علوم شریعہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ اس مسجد میں ان لوگوں کے لیے تعاون کے لیے جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں ادھر جمع کروا دیں، انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں امانتاً مستحقین تک پہنچائی جائیں گی، کوئی ذرہ برابر اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، بلکہ خود جا کر اور کسی ادارے کے یا حکومتی بندے کے ثبوت نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی بندے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے 2 نمبری سے باز نہیں آتے، اور بہت سارا راشن وہ خود اپنوں کو ہی دے دیتے ہیں، وہاں پہنچتا نہیں ہے۔ اور یہ خود مدارس کے غریب مفلوج آپ لوگوں کے تعاون سے جا کر خود رضاکارانہ طور پر، اور ایسے بھی واقعات ہے 3 میل پانی کے اندر تھیلا راشن کا کندھے پر اٹھایا ہے، کہ ایسے نوجوان ہیں 3 میل پانی کے اندر چل کر مستحقین تک پہنچا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مسجد میں بھی ہم جمع کر رہے ہیں اور بھی مراکز میں، تو جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں، لباس ہو، راشن، خیمے یا کھانے پینے کی اشیاء یا نقدی یا زکوٰۃ کا مال، اگر زکوٰۃ کا مال دینا چاہتے ہیں تو اس کی تعیین کریں کہ زکوٰۃ کا مال ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے، کافروں کو نہیں، وہاں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مال پھر اسی مد میں ہی خرچ کیا جائے گا تاکہ وہ زکوٰۃ بھی قابل قبول ہو جائے۔ تو اس مسجد میں بھی ہم جمع کریں گے آج سے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے جتنا بھی ہو سکے اس میں حصہ میں لائیں، تعاون کریں، اور آپ کی امانت مستحقین تک انشاءاللہ پہنچائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا